ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے معزز ناظرین کے لیے ایک معلوماتی اور تاریخی ویڈیو جو ہے وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم تحصیل چونیا اور ضلع قصور۔ وہاں پہ یہ دریا بیاس کی پرانی گزرگاہ ہے۔ شہر چونیا سے 5-6 کلومیٹر کھڑیاں روڈ پر یہ سبھی علاقہ واقع ہے۔ اس کے نشانات جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں اور اس کو روئی کا علاقہ بھی بولا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو پٹی آ رہی ہے دریا بیاس کی پرانی گزرگاہ، یہ جہاں سے انڈیا سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے دریا، وہاں سے لے کر چونیا شہر جو ہے اس کے سینٹر سے گزر کر آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن اب کہیں کہیں جو ہے آبادی بن چکی ہے، لوگوں نے اس کے جو نشانات ہیں وہ مٹا دیے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نے اس علاقے کا وزٹ کیا اور دریا بیاس کی جو پرانی گزرگاہ ہے اسے ہم نے جو ہے تلاش کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے بالکل۔ اسی طرح جو دریا ہیں صدیوں سے بہہ رہے ہیں اور اکثر جو ہے اپنا رستہ جو ہے وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو پرانی گزرگاہ ہے اب اس سے دریا بیاس جو ہے کافی دور چلا گیا ہے اور اس کے جو سامنے نشانات ہیں مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے جو ہیں وہ ابھی موجود ہیں، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ کوئی ایسی چیز ہو جنہوں نے ان مٹی کے ٹیلوں یا ٹبوں کو بنایا ہو۔ یہ قدرتی طور پر یہاں پہ دریا بیاس جو بہتا رہا ہے اور اس نے اپنے نشانات جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں۔ یہاں پہ بہت سا علاقہ جو ہے وہ قابل کاشت نہیں ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ اس رقبہ کو جو ہے زمین کو قابل کاشت بنایا جائے، اور یہاں پہ پانی کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی نہر جو ہے وہ بھی بنائی گئی ہے تاکہ اس زمین کو جو ہے وہ قابل کاشت بنایا جا سکے۔ دریا بیاس جو ہے یہ شمالی ہندوستان کا ایک دریا ہے جو وسطی ہماچل پردیش بھارت سے نکلتا ہے ہمالیہ کے مقام پر، اور ادھر بھارت کے صوبہ پنجاب میں 470 کلومیٹر جو ہے فاصلے کے ساتھ یہ بہتا ہے اور پھر پاکستان میں انٹر ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے جو 4 دریا ہیں جہلم، چناب، راوی اور بیاس، یہ چاروں دریا جو ہیں یہ انڈیا سے جنریٹ ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، اور دریا ساتلج اور دریا جو سندھ ہے یہ وادی کشمیر سے نکلتا ہے۔ ناظرین، یہ ابھی بھی اس کے جو پرانے آثار موجود ہیں، اور یہ دریا بیاس جو ہے بہت قدیم ہے، ویسے تو سبھی قدیم ہیں۔ یہ برصغیر میں جو سکندر اعظم ہے اس کی فتوحات جو ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ بہت سا جو رقبہ ہے وہاں پہ ٹیوب ویل لگا کر اور نہروں کے ذریعے پانی پہنچا کر ہے اس رقبے کو قابل استعمال جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہیں فصلیں اگائی جائیں اور زیادہ سے زیادہ رقبہ جو ہے اس کو قابل کاشت بنایا جا سکے۔ ناظرین، اس معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔